كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معزز سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو ہم سب کے امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام، جو اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے، اس دین کا ماننے والا بنایا. دین کی چند بنیادی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. انہی اہم چیزوں میں ایمان کے ارکان ہیں. ایمان کے کل 6 ارکان ہیں. ان میں سے ایک اہم رکن ایمان بالیوم الآخر یا قیامت پر ایمان لانا بھی ہے. بلکہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان یوم آخرت پر ایمان لائے. مذہب اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، خیر یا شر، ان تمام چیزوں یا ان تمام اعمال کا بدلہ ہمیں کل قیامت کے روز ملنے والا ہے. یہ دنیا کی زندگی اصل میں یہ امتحان ہے، ابتلاء اور آزمائش ہے. یہ دنیاوی زندگی ہمیں جو ملی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی بہت ہی قیمتی زندگی ہے. یہاں ہمیں عمل کرنا ہے. آج حساب نہیں ہے، لیکن کل حساب ہوگا اور عمل کرنے کا موقع ہمیں نہیں ملے گا. ایک دن یہ دنیا اپنے فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی. ساری کی کائنات کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم سب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ہمارے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین بغیر کسی کمی اور نقص اور ظلم کے اللہ رب العالمین ہمیں دے گا. اسی کو یوم آخرت کہا جاتا ہے. اصل میں یہ یوم آخرت یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے 5واں رکن ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کثرت سے کیا ہے. آپ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک آپ پڑھ لیجئے، آپ کو جا بجا اور کثرت سے یوم آخرت، جزا اور سزا، جنت اور جہنم، ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے آپ کو ملے گا.
ایمان کا یہ 5واں رکن و یوم آخرت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر کیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث جبرائیل جو معروف و مشہور حدیث ہے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، اور اس میں سے ایمان بالیوم الآخر کا بھی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں۔ لہذا ایمان بالیوم الآخر یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس دن سے ڈرنے اور اس دن جو جزا اور سزا ہوگا اس کو ذہن میں راسخ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہتر مقامات، بہت ساری جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے جزا اور سزا، جنت اور جہنم اور یوم آخرت کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ رب العالمین کی طرف کیا لوٹائے جاؤ گے، اور ہر نفس کو اور تمام لوگوں کو ان کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اور خوف اختیار کرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکے گا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کو کچھ بھی نفع نہیں دے سکے گا۔ اس دن ہر آدمی نفسی کے عالم میں ہوگا، اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ ان وعد اللہ حق، اور یہ جو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں یہ دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کی جو رعنائیاں ہیں، یہ دنیا کی جو زرق برق اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہوں گی اور جو خوفناک منظر ہوگا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، بلکہ بعض مستقل صورتیں قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے، اس کے ہولناکیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، جیسا کہ سورۃ القاریہ، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ آخر تک جو ہے یہ قیامت کے منظر ہی کو یہ صورت بتا رہی ہے۔ اس طرح سورۃ الزلزلہ اور بہت ساری صورتیں اور آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے ہولناکیوں کو بتایا ہے۔ تو وہ دن اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس پر ایمان لانا یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اس کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اصل میں انسان کی جو زندگی ہے وہ 3 طرح کی زندگی ہے۔ ایک دنیاوی زندگی، جس زندگی کو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اور یہ جو زندگی بہت قیمتی زندگی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے امتحان کے لیے، ابتلاء اور آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ یہ چند دنوں کی جو زندگی عارضی زندگی ہے، اور اس کے بعد ہمیں مرنا ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ بڑے بڑے انبیاء تشریف لائے، بڑے بڑے جبابرہ اور بڑے بڑے ملوک اور بادشاہ اس دنیا میں آئے، لیکن سب کو جو ہے موت کے گھاٹ اترنا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ دنیاوی زندگی جس کو ہمیں چھوڑنا ہے، یہاں سے ہمیں رخصت ہونا ہے،
اس کے بعد کی جو زندگی ہے قبر کی زندگی، وہاں سے لے کر اور قیامت کے قائم ہونے تک اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو قیامت قائم ہوگی اس کے بعد کی جو زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، یا تو جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ اصل میں جب انسان کی موت ہوتی ہے اسی وقت سے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر جو تفاصیل بیان کیے گئے ہیں اور جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں، مثال کے طور پہ موت، یہ موت کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ آخرت کی زندگی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اور قبر یہ آخرت کی کیا ہے؟ پہلی منزل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ اور ایمان بالیوم الآخر کے ضمن میں موت کے بعد کی جو زندگی ہے، عذاب قبر یا قبر کے فتنے، اور یا نیک اور صالح لوگوں کو جو اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازے گا، یہ ساری چیزیں، یعنی قبر کی عذاب اور اس کی نعمتیں، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، پھر جو اٹھایا جانا، قبر سے اٹھایا جانا، سور پھونکا جانا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا، حشر، اور پھر اس دن جو ہے اللہ رب العالمین جو اعمال کے ترازو کو قائم کرے گا، پل صراط ہوگا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو ان کے دائنے ہاتھوں میں کیا ہے؟ صحیفے اور ان کے نام اعمال کو دے گا، اور برے لوگوں کو برے ہاتھوں میں وہ لوگ اپنے نام اعمال کو لیں گے، پھر جنت اور جہنم، اور جو اس کی تفصیل، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ایمان بالیوم الآخر کی قبیل کی چیزیں ہیں۔ یعنی ایمان بالیوم الآخر کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں پر ایمان لائے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق غیب سے ہے، اور ان تمام چیزوں کی تفصیل اور ان تمام چیزوں کے تعلق سے کتاب و سنت کی نصوص موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ان تمام چیزوں کی تفصیل کیا بیان کر دی ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو، ایمان بالیوم الآخر کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو آپ کو ایمان آخرت پر لانا ہی ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مومن یوم آخرت اور اس دن جو حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے اور وہ جو ساری چیزیں ہیں یوم آخرت کے تعلق سے، اس پر ایمان اور یقین لائے، اور یہ ایمان اور یقین رکھے، جازم ایسا یقین کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اتنا تو ہر مومن اور مسلمان کو ایمان رکھنا کیا ہے؟ ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے علاوہ، اس کے بغیر وہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اس کا عمل قبول ہوگا۔ یعنی ایک دن یہ دنیا فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، اور ہم سب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جزا اور سزا ہوگا، جنت اور جہنم، اور یہ ساری چیزیں ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ اس پر ایمان محکم اور یقین کے ساتھ ہمیں کیا ایمان لانا ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہو۔ یہ تو اقل درجہ ہے، یہ اتنا تو لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایمان جازم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان راسخ، اس سے بھی جو اعلیٰ درجہ اور جو اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پر، یوم آخرت پر اس قدر ایمان رکھے، اس کے ذہن و دماغ میں اس قدر رچ بس جائے کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرنے جائے، یا تمام حالات میں، تمام امور میں، اور چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے وہ محفل میں ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، ہر جگہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات رچ بس جائے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا کیا ہے؟ ہمیں بدلہ دے گا۔ اگر وہ شر کا کام کرنے کا سوچ رہا ہے، اس کے دل کے اندر کھٹک جاتا ہے، تو وہ جو ہے فوراً اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لے، اور اگر وہ خیر کے کاموں کی طرف راغب ہو رہا ہے تو اس کو جلدی کرے، اور اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے۔ یعنی ایسا ایمان، اس کو ایمان راسخ کہتے ہیں کہ ہر حال میں
آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یوم آخرت کا تصور ہو، یوم آخرت کی یاد ہو، اور آپ کے ذہن و دماغ میں اس کی یاد کیا رچ بس جائے، یہ ایمان کا کیا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ ایک اسٹیپ کیا ہے آگے ہے میرے بھائیو اور عزیزو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیو اور عزیزو کہ ایمان بالیوم الآخر یہ ایمان کے ارکان کا یہ 5واں رکن ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری اور لازم ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا فائدہ یہ ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان ایک مومن اور مسلمان یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ نیکی کے کاموں میں کیا ہے سبقت کرتا ہے، نیکی کے کاموں کی رغبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، چاہت پیدا ہوتی ہے، اور برائیوں سے کیا ہے وہ رکتا ہے، برائیوں کے اقدام سے کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے پیچھے ہٹاتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اور جنت اور جہنم کا تصور، اور جزا اور سزا، یہ ساری چیزیں جب اس کے ذہن و دماغ کے اندر رہتی ہے، یوم آخرت پر جب ایمان ہوتا ہے تو برائیوں سے اپنے آپ کو کیا وہ روکتا ہے، اور برائیوں سے رکنے میں اس کو کیا مدد ملتی ہے۔ یہ یوم آخرت کے فوائد میں سے ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور عزیزو، اس میں مومنوں اور مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ اور اس کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے وہ جائز چیزوں کو تو چھوڑتا ہی ہے، ناجائز اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو کیا ہے دور رکھتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے تعلق سے اپنے نفس پر وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری پر وہ صبر کرتا ہے، ناجائز چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ حلال و حرام کی وہ تمیز کرتا ہے، اور اس کو یہ تسلی اس کے اندر ہوتی ہے کہ میں اگر ان چیزوں پر صبر کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہترین اجر جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے جنت کی شکل میں دے گا، تو اس کے اندر یہ تسلی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں ایمان بالیوم الآخر کے میرے بھائی اور عزیزو۔ اسی طرح سے ایمان بالیوم الآخر اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب پر ایمان لانا یہ بہت بڑا اجر ہے۔ غیب پر ایمان لانا اس میں بہت زیادہ ہی اجر ہے، بلکہ مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ مومنین اور اللہ کے نیک بندے کیا غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں اور متقیوں کی صفت بتائی ہے کہ مومنین جو ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، ہم اللہ رب العالمین پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے، اور محکم یقین ہے کہ اس کائنات کا کوئی موجد ہے، ہم سب کا کوئی خالق ہے، یہ جو کائنات کا نظام جو چل رہا ہے اس کا کوئی چلانے والا ہے، کائنات کا تصرف کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، وہی ہمارا مسجود ہے، اسی کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، اسی سے ہم اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگتے ہیں، وہی ہمارا ملجا اور ماوا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتی میرے بھائی اور عزیزو۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، وہ ہمارا معبود حقیقی ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کا لازمی تقاضا ہے میرے بھائی اور عزیزو۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، ہم ایمان بالیوم الآخر پر ایمان اور کیا محکم یقین رکھیں، اور اس دن کے لیے ہم تیاری کریں جس دن باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، اور شوہر بیوی کو، اور بیوی شوہر کو، بھائی بھائی کو، اور اسی طرح سے قریبی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، ایک دوسرے سے کیا ہے بھاگیں گے۔ اس دن کے لیے ہم تیاری کریں میرے بھائی اور عزیزو۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیاوی رنگ ریلیاں اور یہ دنیا کی رہنائیاں اور یہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیاوی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی کیا بہتر اور کیا ہے ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو
ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں یوم آخرت پر جازم اور کامل یقین رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة